بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج ستمبر 1972 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت 171 سے ہو رہا ہے. 7/171. یہ آیت سابقہ داستان کی یوں کہیے کہ آخری کڑی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ داستان چلی آ رہی ہے بنی اسرائیل کی. آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں کس قدر اخلاقی پستیاں پیدا ہو گئی تھیں، کیریکٹر کس قدر خراب ہو گیا تھا، ان میں منافقت آ گئی تھی، مفاد پرستیاں آ گئی تھیں، خود غرضیاں آ گئی تھیں، ڈسپلن کوئی نہیں رہا تھا. قرآن بتاتا یہ ہے کہ جب کسی فرد میں یا قوم میں اس قسم کے کریکٹر کے اس قسم کی کمزوریاں پیدا ہو جائیں، بالخصوص منافقت اور خود غرضیاں آ جائیں، تو اس قوم کے اعصاب پر خوف سوار رہتا ہے. قوت تو در حقیقت جسے ہم کہتے ہیں کہ ایمان سے پیدا ہوتی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ کریکٹر کی بلندی سے، خلوص سے، دیانت سے، ایثار سے، ان چیزوں سے قلب کے اندر ایک تقویت پیدا ہوتی ہے جس کے بعد انسان صداقتوں کے اظہار کے لیے کسی سے خوف نہیں کھاتا، کسی سے ڈرتا نہیں. لیکن جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو ہر وقت خوف مسلط رہتا ہے. اور جب من حاصل قوم یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اس قوم کا کریکٹر گر جائے تو قوم کے سر پر ہر وقت خوف مسلط رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو فطرت کے قاعدے قانون کے مطابق ہوتی رہتی ہیں، وہ بھی کہیں رونما ہوں تو ان میں بھی انہیں تباہی اور بربادی کے کھلاوے نظر آتے ہیں. کہا کہ کیفیت وہاں یہ تھی سینا کی وادیوں میں کہ پیچھے پہاڑ تھا، اس کے دامن میں وہ قوم ٹھہری ہوئی تھی. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبْلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ. تو زلزلہ آیا تو اس زلزلے سے ان کی کیفیت ڈر کے مارے یہ ہو گئی کہ وہ چیخ و پکار اٹھے کہ صاحب ہمارے سر پہ آیا اور ہم تباہ ہوئے اور مارے گئے. زلزلہ مچا دیا انہوں نے. حالانکہ ایک زلزلہ تھا. کہا یہ کہ ہم نے ان کو کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. عجیب علاج اس کا بتایا ہے. کہا علاج اس کا یہ ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں ضابطہ ہدایت دیا گیا ہے اس کو ذرا قوت سے پکڑو، محکم طور پر اس کو پکڑو، اس کی ہدایت پوری قوت کے ساتھ کرو، اس کے مطابق چلو، اپنا سیرت و کردار اس کے مطابق بناؤ. جو کچھ اس میں کہا گیا ہے زندگی کے ہر موڑ پہ اسے سامنے رکھو اور دیکھو کہ یہ کیا تلقین اور کیا رہنمائی دیتا ہے، اس کے مطابق چلو. اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا قلب کتنے بڑے اطمینان کا پہچانہ بن جاتا ہے. خوف اور ہراس اور تباہم پرستیوں کے کھلاوے اس کے پاس نہیں آ سکتے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اس قسم کی خوف پامانیوں سے بچ جاؤ، محفوظ رہو. طریقہ اس کا یہ بتایا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واذکروا ما فیہ قانون فطرت بھی اس کتاب کے اندر دیا گیا ہے. خود قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے فطرت کے قوانین کے متعلق یہ اصول انسان کے سامنے رکھنا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ ان کائنات کی بستیوں بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ تو تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیا گیا ہے. تو جو تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیا گیا، مسخر کر دیا گیا ہے، اس سے ڈرنا کیسا؟ یہ ڈرنا تو ہونا چاہیے تم سے حاصل ہیں ان چیزوں سے. یہ جتنی چیزیں
فطرت کے قوانین کے ماتحت یہاں واقع ہوتی ہیں، وہ جب قانون تمہیں دے دیا گیا تو وہ تو تمہارے قابل پہ چھوٹ ہو گئی۔ قرآن کی اس تمثیلی داستان میں ملائکہ تو آدم کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو اس لیے آدم کو کیا بڑی ہے کہ وہ کاٹتا پھرے، ڈرتا پھرے، لڑتا پھرے، ان قوتوں سے جو کائنات کے اندر فطرت کے قوانین کے تابع کار فرما رہتی ہیں، یہ ان کا راکب ہے، مرکب نہیں ہے، یہ ان کا مطلوب ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ جو کچھ ہم نے اس کتاب میں دیا ہے اسے ہر وقت سامنے رکھو، اپنے اس کے مطابق زندگی سنوارو، صحت کی پاکیزگی حاصل کرو، ترقی کی بلندی حاصل کرو، علم حاصل کرو، بصیرت حاصل کرو، لعلکم تتقون، اور اس طرح سے تم اس قسم کی خوف کمانیوں سے بچ جاؤ گے۔ یہاں داستان بنی اسرائیل جو چلی آ رہی تھی پیچھے سے، اس آیت کو اس کا تو خاتمہ ہوتا ہے، اور آگے ایک آیت ایسی آتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پورا درس لے لے گی۔ اتنی بنیادی آیت اور اس کے غلط مفہوم میں پوچھو نہیں کیا کیا نرنگیاں ہمارے یہاں پیدا کر رکھی، بڑا دلچسپ تماشا اس سے ہوتا ہے۔ اب تو کچھ عرصہ کم ہو رہا ہے، اس لیے کہ معاشرے میں پریشانیاں اور مسائل اس طرح عام ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں ذرا پیچھے ہٹ گئی ہیں، ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الفاظ عام طور پہ ہر جگہ آپ کے کانوں میں آتے تھے، اور پھر تصوف کی محفلوں میں اور وزیروں کے ہاں اور ان کی شاعری میں پھر یہ مرکزی خیال ہوتا تھا کیا چیز عہد الف سنا ہوا تھا آپ نے، مست الف تو آپ نے سنا ہوا تھا کہ مست الف جو ذرا بگڑ کے مست الف ہو گیا ہمارے یہاں پہ، میثاق الف، شراب الف، یہ عام فضیلوں کے میں آپ کو بات نظر آتی ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے تصوف کی شاعری کا جو دار و مدار اس کے اوپر عہد الف کا، شراب الف کا، یہ کیا چیز تھی الف، اور الف کے ساتھ ہی پھر آپ نے سنا ہوگا اگلی بات کالی گلا، سنے تو نہیں الفاظ آپ نے کبھی، یہ کیا ہے عہد الف، میثاق الف، شراب الف، یہ مست الف ہونے کیا بات ہے، کہاں اس کے لیے وہ جاتا ہے۔ دو تین قسم کی حدیثیں ہیں وزیر روایات جن کے اوپر یہ تصور مبنی ہے۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو پھر ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تو قیامت تک کے لیے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں پشت میں سے نکلی۔ پہلی دفعہ ہاتھ پھیرا تو جو نکلی ان کے متعلق خدا نے یہ کہا کہ انہیں ہم نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر دوسری دفعہ ہاتھ پھیرا تو جو وہ روحیں نکلی کہا انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کرنے کے بعد پھر ان کو وہی واپس بھیج دیا اندر پشت سے۔ یہ الفت کی ذرا سی جھلک ہے، لیکن اصل الفت کی جو ہے وہ دوسری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل کے دن اس کائنات کی پیدائش سے پہلے، کائنات ہی پیدا نہیں ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ ابھی انسان تو پیدا نہیں ہوا تھا، انسان آدمی وجود میں نہیں آیا تھا، تو اس سے پہلے جسے روز ازل بھی یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے تھے ان کی روحیں موجود تھیں، ذرا ان کا کر دیجیے، ان کی روحیں خدا کے سامنے تھیں۔ ان روحوں سے خدا نے پوچھا کہ بتاؤ، اب آیا لفظ الف، ان سے پوچھا کہ الف بے رب تم، لفظ یہ عربی کا لفظ ہے، کیا میں نہیں ہوں رب تم،
کیا میں نہیں ہوں الستو بربکم تمہارا رب؟ یہ جو ہے نا الستو کیا میں نہیں ہوں، یہاں سے الست بنا. پھر یہ آگے چلا سلسلہ. خدا نے یہ پوچھا روحوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. تو یہ عہد دے دیا ہر انسان کی روح نے کہ وہ خدا کو اپنا رب مانتا ہے. یہ جو روحوں نے وہاں عہد دیا تھا اسے عہد الست کہتے ہیں. اور پھر یہاں آ گئے انسان. اب یہ جو تصوف ہے آپ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے وہ عہد الست، اور یہ اسی دن کا جو اقرار ہم نے کیا ہوا ہے خدا کے سامنے، اس کے نشے میں ہم مست چلے آتے. تو ہم نے اقرار کیا، ہم نے عہد کیا تھا خدا کا، اس کا ایمان رکھنے کا، اس کے رب ہونے کا. یہ ہے تصوف کی لنگر کہ اس عہد کے ہم پابند ہیں. اور ہمارے سامنے ہے وہ نقشہ روز ازل کا کہ ہم سے پوچھا گیا تھا الستو بربکم، اور ہم نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. اور اب ہماری ساری تاز اس عہد کو نبھانے میں فرق ہو رہی. یہ الست ہے، قالوا بلا اس کا جواب ہے. تصوف میں تو ساری یہ کی تھی. اب آپ آگے آپ کے ہیں کہ اہل علم تب کا وہ علم میں کوٹب میں کہوں گا. علم ہوتا تو اس قسم کی جہالت کی باتیں کیوں ہوتی؟ یہ آپ کا سارا متکلمین کا طبقہ اور خلاص کا یہ سارے آئے جناب. انہوں نے اس بنیاد پر ایک عمارت قائم، اور وہ بنیاد یہ رکھی کہ خدا کی ہستی کا اقرار ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے. باہر سے ضرورت ہی نہیں ہے اسے کچھ کہنے کی، یہ اس کی فطرت کے اندر ہے خدا کا اقرار. دلیل اس کی یاد الگ کہ ہر روح نے یہ اقرار کیا ہوا ہے. اس سوال کا جواب جب دیا تھا کہ الستو بربکم، تو ہر روح نے یہ کہا تھا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. اس لیے خدا کا اقرار ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے. یہ اگلا قدم آیا. ایک غلطی کے اوپر وہ جو سڑیا نیروت دیوار قد کا شادی ہے کہ اگر بنیاد میں ایک اینٹ توڑی رکھ دی جائے تو آسمان تک دیوار دے جائیے وہ توڑی اینٹ کی چلی آئے گی. یہ جو بنیادی اینٹ توڑی رکھی گئی نا، تو یوم الست یا روز ازل میں خدا نے تمام روحوں سے اقرار دیا تھا اور انہوں نے اقرار کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے. اب اس کے بعد سوال جہاں پیدا یہ ہوا کہ صاحب ہمیں تو یاد نہیں ہے، نہ یوم الست یاد ہے، نہ یہ سوال یاد ہے، نہ ہم نے یہ جواب دیا وہ یاد ہے، تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے تو ہم اس سے پابند کس طرح سے ہیں؟ یعنی ایک عہد ایسا دیا جاتا ہے جس کے متعلق ہمیں کوئی یاد ہی نہیں ہے. یہ ایسی چیز جس کا امکان ہی نہیں یاد ہونے کا. ایک تو یہ ہے کہ بات تھی بھول گئی، کوئی یاد دلائے یاد آ جائے. یہ تو روزے بس کی بات ہے. اقرار ہمارے روحوں سے لیا گیا، ہمیں اپنی روح کا یاد نہیں ہے تو اقرار کیسے یاد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے کیا تھا اقرار یہ، یا اللہ
اسی قرار کی پابندی کیسے ہم کو لازم آ جائے جس سے مطلب ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. سوچیے کہ یہ لوگ جو ہیں دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں. ہندوؤں کے ہاں جو تناسب کا مسئلہ ہے اس میں وہ کہتے یہ ہیں کہ انسان نے اپنے پہلے جنم میں جو برے کرم کیے تھے، برے کام کیے تھے، ان کی سزا اس جنم میں بھگت رہا ہے. یہ بیماریاں، یہ زلزلے، یہ مصیبتیں، بھوک، افلاس، یہ سب اس لیے ہے کہ اس فرد نے اس سے پہلے جنم میں کوئی برے کام کیے تھے، ان کی سزا بھگت رہا ہے. ہمارے ہاں کے مناظر ان کو اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کسی کو یاد بھی ہے اپنا پہلا جنم، کسی کو یہ یاد بھی ہے کہ میں نے وہاں کون سے برے کام کیے تھے جن کی مجھے سزا مل رہی ہے. ایسے کاموں کی سزا دینا جس کے متعلق اسے علم نہیں، یاد ہی نہیں، کتنا بڑا ظلم ہے. اور پھر وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جب اسے پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے. یہ ان کو اعتراض کیا کرتے. اور اپنے یہاں کا حیثیت یہ کہ یہ اقرار یوم اگست کا کہتے ہیں، اس کی پابندی ہے تمہارے اوپر. یعنی وہ تو پھر بھی ایک ہی مہینے پہلے کی بات کرتے تھے اور آپ سے بات کر رہے ہیں کہ یوم اگست کی کائنات کی آخری مت سے بھی پہلے کی. اور کسی کو پتا نہیں کہ شاید یوم اگست تھا کیا. ارے بابا ہم نے کیا بھی قرار کیا، کیمرے نے کیا تھا تمہیں. اچھا جی تم پابند ہو اس اقرار کو. کہا کہ وہ کہاں ہے اقرار؟ کہا ہے انسان کی فطرت کے اندر. اب اگلا غلط قدم اٹھا انسان کی فطرت کا. یہ فطرت کیا ہوتی ہے؟ فطرت یہ ایک روش کا نام ہے جس سے چلنے کے لیے چیزیں مجبور ہوتی. آگ کی فطرت ہے کہ وہ حرارت پہنچائے، پانی کی فطرت ہے کہ نشیب کی طرف بہے. یا جیسا کہ میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں، کچھ انڈے مرغی کو بھی، بطخ کو بھی مرغی کے نیچے رکھ دیجیے، اسے سوئیے، 21ویں دن کے بعد اس میں سے بچے نکلیں گے. یہ بچے نکلتے ہی بطخ کے بچے انڈوں سے باہر ہوتے ہی گھر سے پانی کی طرف جائیں گے. مرغی کے بچے کو گھیر کے بھی پانی کی طرف لے جائیے تو پیچھے کی طرف بھاگیں گے. پہلے دن جب یہ انڈوں سے باہر آئیں گے تو اگر تین کا سایہ زمین کو پڑے گا تو یہ بھاگتے ہوئے ماں کے نیچے آ جائیں گے. بلی کے نیائے سننے کے ساتھ ہی یہ بھاگتے ہوئے حفاظت کے لیے کہیں چلے جائیں گے. یہ جو چیز تھی کہ بطخ کا بچہ انڈے سے نکل کے پانی کی طرف گیا اور مرغی کا بچہ وہاں سے بھاگ کے پیچھے کی طرف لاتا، یہ انہیں کس نے سکھایا؟ یہ جو چیز ہر شے کے اندر ہوتی ہے اسے انسٹنکٹ بھی کہتے ہیں، جبلت اس کی کہتے ہیں، اسی کو اس کی فطرت بھی کہتے ہیں. یہ عربوں کے ہاں تو یہ تصور تھا نہیں، اس لیے ان معنی میں فطرت کا لفظ ان کے ہاں استعمال ہی نہیں ہوتا تھا. یونان میں یہ نیچر کا لفظ وہاں تھا. جب یونانی فلسفہ ہمارے ہاں ترجمہ ہوا ہے عباسیوں کے زمانے میں تو نیچر کے لیے ان کے ہاں عربوں کے ہاں لفظ نہیں تھا. یہ تصور نیا تھا ان کے ہاں. یہ نیا تصور جو تھا اس کے لیے انہوں نے یہ لفظ فطرت جو ہے اس زمانے میں استعمال کیا. یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ عربی زبان میں فطرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرنا، پہلی دفعہ کی شرط ہے. اس کے بعد اگر ان چیزوں کو پھر پیدا کیا جائے تو وہ تخلیق ہو جائے گی. لیکن یہ جسے فطرت آپ کہتے ہیں، فطرہ جس کے لیے لفظ آتا ہے، قرآن کریم میں خدا کے متعلق فاطر السماوات والارض، دوسری جگہ ہے بدیع السماوات والارض. یہ بدیع اور فاطر
یہ دونوں کے معنی ہیں پہلی دفعہ کسی شے کو پیدا کرنا. یہ خدا کا قانون تخلیق ہے کہ اول مرتبہ جو پیدا کیا جاتا ہے کسی شے کو تو وہ عدم سے وجود میں لائی جاتی ہے. یعنی پہلے کوئی مسالہ نہیں ہوتا جس سے کوئی گھر کی چیز بنائی جائے. کمہار بھی بناتا ہے چیزیں لیکن اس کے لیے وہ پہلے سے مٹی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. خدا نے کائنات کو اس طرح سے بنایا کہ پہلے کوئی شے نہیں تھی, وہ وہاں سے اس کے وجود میں لایا تو اسے کہتے ہیں پہلی بار پیدا کرنا. اسے کہتے ہیں عربی زبان کے اندر فطر. ایسا کرنے والے کو کہتے ہیں فاطر. قرآن نے اسی لیے یہ لفظ فاطر اور بدی استعمال کیا ہے, پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا. اس کے بعد میں جو تخلیق ہوتی ہے آپ کو میں نے بتا چکا ہوں, یہ الفاظ کے خلاقہ کے معنی ہوتا ہے تو ہی پرپورشن پیدا کرنا چیزوں میں. جب یہ چیزیں موجود ہو جائیں تو آپ مختلف چیزوں کے اندر صحیح پرپورشن پیدا کر کے کئی نئی چیزیں پیدا کرتے رہتے ہیں. یہ روز نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ خطرہ نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ جو پیدا کرنا تھا اسے کہتے ہیں. ان کے ہاں یہ لفظ اس معنی میں تھا زبان میں بھی اور قرآن میں بھی. یہ جو نیچر کے معنی ہیں اس کے لیے یہ لفظ نہیں. وہاں سے ترجمے میں یہ لفظ آیا تو ٹھیک ہے, اگر یہیں تک بات محدود رہتی تو قوانین فطرت جو ہے لاز آف نیچر اس کے لیے یہ ترجمہ ہو سکتا تھا. فطرت اسے کہتے جسے آپ کائنات کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, خدا کی پہلے پہل پیدا کی ہوئی چیزیں ان معنی میں انہوں نے استعمال کیا ہوگا یہ لفظ. وہاں تو ٹھیک تھا لیکن جب یہ چیز آئی اشیاء کے اندر کی فطرت جسے ان کے ہیں اس کے لیے جبلت کا لفظ, اور یہ لفظ بتاتا ہے وہ قوم کس قدر گہرائیوں تک جاتی تھی. یہ جبل جو ہے یہ تو پہاڑ کو کہتے ہیں جو اٹل ہے اپنے مقام کو ہلے ہی نہیں. لہٰذا جبلت وہ ساتھی کہ جس میں تبدیلی کبھی پیدا نہ ہو. آگ اس وقت تک آگ ہے جب تک وہ حرارت پہنچاتی, یا آگ جب تک آگ ہے وہ حرارت پہنچائے گی, اس کی اس جبلت میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی, پہاڑ کی طرح محکم ہوگی. تو وہ اس لفظ کو ان معنی میں استعمال کرتے. اب ترجمے میں ہمارے ہیں جسے انسٹنکٹ کہتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جبلت. انہوں نے اس کے لیے فکر کا لفظ بھی استعمال کیا. اشیاء کائنات کی فطرت, یہاں تک تو ٹھیک تھا. اشیاء کائنات میں خدا نے شروع سے ہی ایک خاص خاصیت رکھی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا آج کی خاصیت ہے حرارت بہن پہنچانا. بکری کی خاصیت ہے کہ وہ گھاس کھاتی ہے گوشت نہیں کھاتی. وہی جس کو آپ اس کی جبلت یا انسٹنکٹ کہتے ہیں, اس کو اس کی فطرت بھی کہتے ہیں. یہ چیزیں اس روش کو چلنے کے لیے مجبور ہوتی ہیں, یہ بدل نہیں سکتی. ان کی جو فطرت آج سے 10 کروڑ سال پہلے تھی اگر تاثیر وہاں تک چلی جائے وہی لاز ہے, وہ بدل نہیں سکتی. یہ ان کے اندر ہے. اس کے لیے باہر سے کوئی رہنمائی دیے جانے کی ضرورت نہیں. ان کی طرف کوئی رسول نہیں آتا یہ کہنے کے لیے بکری سے کہ تم نے گوشت نہ کھانا, گوشت حرام ہے تم کا. شیر کو یہ کہنے کے لیے کوئی نبی نہیں آتا کہ تم نے گوشت کھانا ہے, تم کے گھاس اور نباتات حرام ہے. وہ اس قدر یہ اپنے ہاں کے حرام اور حلال کے پابند ہیں کہ شیر جنگل میں ارد گرد کے نباتات پھل یہ سب چیزیں افراد میں موجود ہوں گی. کسی حادثے سے اگر وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا یا شکار کرنے کے قابل نہیں رہا, مرتا مر جائے گا. انگور اور شیر کی طرف منہ نہیں اٹھا کے دیتا. وہ اپنی فطرت کو بدل نہیں سکتا کہ اس کے لیے گوشت حلال ہے یہ حرام ہے چیز. اسے کہتے ہیں کسی شے کی فطرت.
سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے اندر بھی اس قسم کی فطرت ہے؟ تو فطرت کو بنانا ہے کہ وہ اس کے اوپر چلنے کے لیے مجبور ہو. اور انسان کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجبوری نہیں، اس کا جی چاہے تو یہ لگاتار کھاتا دے، جی چاہے گوشت کھاتا دے. اس کو تو فیصلہ کرنے کی قوت دی گئی، اس کو تو ارادہ دیا گیا ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے. جسے اختیار و ارادہ دیا گیا ہے اس کی فطرت نہیں کوئی ہوتی، وہ اپنے فیصلے آپ کرتا ہے. انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، جسے یہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے. یہ اختیار تو انسان ہی کو حاصل آنا تو یہ خود کسی بھی کر سکتا ہے. اس کی فطرت کوئی نہیں ہے انسان کی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ خود غرض ہے، یہ حاسد ہے، یہ انصار پرست ہے، یہ بڑا ہمدرد ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ چور ہے، یہ شاہد ہے. ایک انسان میں مختلف نوعیتوں کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بکری جو ہے یہ نباتات کھانے والی ہے، وہ گوشت کھانے والی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو ایک چھٹا ہے، ایک پیٹرن ہے، ایک طالب ہے جس کے اندر وہ بھرے ہوئے ہیں. جو انسانوں کے اندر جو آپ یہ اختلاف دیکھتے ہیں یہ ان کے اختلاف جو ہے ان کے اختیار و ارادے کا نتیجہ ہے. انسان کے اندر بھی اگر کوئی فطرت ہوتی تو اس کو چلنے کے لیے یہ مجبور ہوتا. پہلا قدم یہ غلط ہوتا کہ انسان کی فطرت، اس کے بعد اسلام دین فطرت. ارے یہ دین فطرت کیا نہیں ہے؟ فطرت تو اشیاء کائنات تک موجود ہے، ان کا دین ان میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے. یہ جو انسانوں کو دیا گیا ہے یہ دین فطرت کیا نہیں ہے؟ اور آگے چلے. انسان کی فطرت یہ کون سی فطرت ہے؟ لگے اپنا نہیں سمجھے مٹھی بننے 30/30 30/30 بڑی مشہور آج جو پیش کر دیتے ہیں. دین فطرت اور انسان کی فطرت آئے کا وہ اصل وجہ کا جو دین حنیفہ فطرت اللہ کی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اس کو سمجھ لاتے خدا کی فطرت، یہ ترجمہ ان کے آتا ہے. خدا کی فطرت جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا تو جو انسان کی فطرت وہ ہے جو خدا کی فطرت ہے. انشاءاللہ تو ہم انسان کی فطرت کے متعلق یہ کچھ کہہ رہے تھے کہ ساتھ صاحب اختیار کی فطرت کیا، یہ کہتے ہیں خدا کی بھی فطرت ہے، فطرت اللہ. پھر بھی خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا. اچھا جی، فطرت کیا ہوئی؟ ناقابل تبدیلی کی صلاحیت کے رجحان، ایسی شاہ جو ہر حال میں انسان یہی کچھ کرے. کہا یہ کہ یہ خدا کی فطرت سے پیدا کیا گیا ہے. اچھا جی، کہاں سے پتا چلے ہمیں کہ یہ فطرت کیا ہے انسان کی؟ یعنی ان کے الفاظ میں یہ فطرت قرآن کریم سے آ کے دیکھیے تو کوئی وہ انسان کے متعلق کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کو اگر اپنے حال سے چھوڑ دیا جائے تو جو ان کے الفاظ میں وہ فطرت کے اوپر ہوگا نا. پھر قرآن کہتا ہے کہ انسان کو اگر اپنے حال سے چھوڑ دیا جائے اور وہی کی رہنمائی نہ دی جائے. دیکھیے انسان کے متعلق پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ظالم ہے، یہ جاہل ہے، یہ جلد باز ہے، یہ بے صبر ہے، مفاد پرست ہے، خود غرض ہے، اس کی نیت ہی نہیں بھرتی.
اپنے ایک پیسہ بچانے کے لیے دوسرے کا 1000 روپے کا نقصان بلا دریک کر دیتا ہے، خون بہاتا ہے، فساد کرتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ ہے انسان، کہ جو انسان کی یہ فطرت ہوئی، اور اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت سے پیدا کیا تو معاذ اللہ خدا کی فطرت تو دیکھیے کا ہے، یعنی یہ چھوٹے پیمانے پہ کرتا ہے تو گرمیوں تو پوچھیں گے پھر کس پیمانے پہ کریں گے معاذ اللہ۔ فطرت اللہ کی فضل نہ چاہتا۔ آپ سوچ رہے ہیں جیوانے نہیں کہ کبھی کسی نے کھڑے کر کے سوچا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ میں نہیں انسان کی فطرت بتا رہا قرآن بتا رہا ہے۔ ان میں کانا زمین کو ملا تو پھر خدا نے کہا اس کے مطلب عجیلا اس کو یہ کہا، اس کے لیے جو صبرا اس کو کہا، نیت نہیں بھرتی، خود غرض مفاد پرست، یہ فساد انگیز، سورج نہ کرنے والا، تو انسان کی یہ فطرت ٹھہری ہے، اور یہ فطرت اللہ ہے جس کو انسان کو پیدا کیا ہوا ہے۔ کیا کیا جائے تو کیا کیا ان لوگوں نے تماشے کر رکھے، اور میرے میرے آپ جو ہیں کہ فلاسفر اور متکلمین اور یہ جو سفر سے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھیے صاحب قرآن کی کیا تفسیریں لکھ دی اور کیا کیا انہوں نے موتی بچھوڑ دیے، چلے آ رہے ہیں پہلے دن سے، روز اول یوم الگ انسان کی فطرت اللہ پہ یہ فطرت متقرر، دین فطرت اسلام، ارے فطرت تو یہ بتائیے انسان کی، تو وہ پھر دین بھی یہی سکھانے کے لیے آیا ہوا تھا کہ خود میٹ مار کرے، خود خدا انگیزیاں کرے، دین فطرت ان چیزوں کو تو چھوڑی۔ پہلی چیز یہ جو تھی کہ خدا کی ہستی کا اقرار انسان کی فطرت کے اندر ہے، اس کے لیے پھر ایک وضعی حدیث بنی، اور وہ یہ کہ حضور نے معاذ اللہ یہ ان کے ہاں کی حدیث منسوب اس ذات اقدس اعظم کی طرف کرتے ہیں جو عالم انسانیت میں علم انسانی کی بھی انتہائی بلندیوں کے اوپر جو بات، اس قسم کی جہالت انیک چیزیں بجائے اس کے جو اپنی طرف لیتے تو کوئی بات نہیں ہے، کسی دور میں انسانی کی سطح اتنی نیچی تھی کہ یہ لوگ اتنا ہی سوچ سکتے تھے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی الزام نہیں، جرم نہیں، قصور نہیں، لیکن جب یہ کہا جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو آپ سوچیے بات کہاں جہاں پہنچتی ہے، اور وہ جو فرمایا وہ آپ ساری دنیا کے علم کے سامنے ہے، علم کی دنیا کے سامنے ہے، وہ اس کو جب پرکھتے ہیں حقائق کا، علم کا، بصیرت کا، فکر کا، تو دیکھتے ہیں کہ باتیں مزہ انگیز ہیں، تو معذرت آپ دیکھیے کہ وہ پورے مسٹر کی ضبط کی یعنی کیسے ماتواتک ہے، بات کہاں تک جا پہنچتی ہے، ہم آج تو ان کو بنانے کی اور الزام آتا ہے اس ذات اقدس اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، یہ کیا آپ کے ساتھ ان غلطی روایات اور احادیث حدیث ہے۔ ہر بچہ فطرت کو پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ پیدائشی مسلمان ہوتا ہے، پیدائشی مسلمان ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی یہ ماحول کا اثر، ماں باپ کی تعلیم کا اثر یہ ہے جو انہیں یہ کچھ بنا دیتا ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی خارجی اثر نہ ہو تو ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ بات یوں ٹھہری کہ اگر انسانی بچے کو خارجی ماحول کے اثرات سے کسی طرح محفوظ رکھ دیا جائے، فرماس میں ڈال کے جسے کہتے ہیں اس کی پرورش کی جائے کہ کوئی اثر باہر کا نہ پہنچے اس کے اوپر، تو ان کے کہنے کے مطابق وہ فطرت کے اوپر ہوگا، وہ اسلام کے اوپر ہوگا، اور وہ دین فطرت کا پابند ہوگا۔ یہ تو کہا کہ چلے گا، اکبر نے بھی اس کا تجربہ کیا تھا، دین راہی والے نے، اسے چھوڑیے تاریخ کی بات ہے، ہمارے ہاں یہ واقعات ہوئے ہیں، انڈیا میں تو ہمارے سامنے یہ ہوا تھا کہ ایک بچہ
پیدائش کے ساتھ ہی کسی طرح سے بھیڑیے اٹھا کے لے گئے تھے جنگل میں. اور یہ عجیب چیز ہے کہ ان بھیڑیوں نے کسی پرورش کی. وہ بچہ عمر کے اعتبار سے اس وقت غالباً 8-10 برس کا تھا، باقی میں یہ 25. وہ بچہ کسی طرح انسانوں نے پا لیا، اسے لے کے آئے. رام گڑھ کے الہ آباد کے پاس ایک ہاسپٹل تھا، وہاں اس بچے کو رکھا. اس کی شہرت ساری دنیا میں پھیلی، کیونکہ یہ دنیا کے انسان یا یہ جو اینتھروپولوجی ہے، یہ انسان کے ماہرین اس تحقیق میں تھے کہ اگر کسی بچے کو خارج کا کوئی اثر نہ ہو تو وہ کس قسم کا انسان پیدا ہوتا ہے. وہ خود اس تحقیق کر رہے تھے. تو یہ اتفاق سے ایسا بچہ ان کو مل گیا. تو دور دور سے اس قسم کے علماء آئے تھے ان بچوں کو دیکھنے کے لیے. میں بھی بڑا انٹرسٹ تھا اس کے متعلق کہ یہ دیکھیں کہ وہ بچہ کیا نکلتا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے یہ جو ہمیں تفسیروں میں پڑھایا گیا تھا اور وہی روایات بتائی گئی تھی، تو ساری جتنی روایات تحقیقات ہوتی تھی وہ تمام کے تمام ہم دیکھتے تھے. وہ بچہ وہاں وہ خالصتاً حیوان اور بھیڑیت بولنا تو وہ جانتا ہی نہیں تھا. وہ روز کرتا تھا، کسی طرح ترنے سے ناخن سے گوشت سے کسی طرح سے گھریتا، کچا کھاتا تھا، کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا. تو بھیڑنے والے تیز پنجے اور ناخن اتنے تیز یا قوت تو نہیں آئی تھی، وہ تو رہی تھی انسانی کو تھی، لیکن خلقت کے اعتبار سے جس لحاظ کرتے ہیں فطرت کے اعتبار سے وہ بالکل بھیڑیا تھا. انہوں نے بڑی کوشش کی انہوں نے کہ اس کو انسانی سطح پہ لایا جائے. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اتنی عمر تک انسان کا جو ذہن ہے وہ ایسے عالم میں ڈھل جاتا ہے کہ پھر تبدیلی نہیں اس میں آتی. بہرحال یہ بات لمبی ہے. انہوں نے اسے اتنا لمبا عرصہ رکھا کہ پھر 2 یا 3 سال ہوئے ہیں. میں نے اخباروں میں اس کو فالو اپ کرتا رہا. تو اس بچے کی کیفیت پھر کیا ہوتی ہے؟ 2-3 سال ہوئے وہ بچہ وہاں مر گیا اسی ہاسپٹل کے اندر. اور اس تمام عرصے میں ڈاکٹروں کے اور جتنے بھی ماہرین ہیں علم الانسان کے، ان کی توجہ و تحقیق کا وہ مرکز رہا. اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن اس کو کہ ہم نے مجبوراً کچھ تھوڑا بہت جو اس میں یہ کر دیا تھا کہ وہ وقت سے کھا لیا کرے جو کچھ بھی ہو، اور وقت کے اوپر وہ سو جایا کرے، اور کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئی. میں کہہ لے رہا ہوں کہ اب یہ مکلمہ اگر آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو قرآن نے کہا ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے اور یہ فطرت اللہ ہے، خدا کی فطرت ہے. اور ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کسی بچے کو خارجی یا ماحول کے اثرات سے بچا لیا جائے تو وہ دین فطرت کیا رہتا ہے. یہ چیزیں دنیا کے سامنے ہوں اور یہ تجربے ان کے سامنے ہوں کہ انسانی بچے ہمیں ایسے ملے کہ جن کے ماحول کا کوئی اثر نہیں تھا، جنگل کا ہی اثر تھا، تو وہ انہیں تو انسان کی بھی کوئی صلاحیت نہ نصیب ہوئی اس کے جائے کہ وہ اللہ کی فطرت کے اوپر وہ ہوتے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں علم کی بارگاہ میں جب آتی ہیں تو کس طرح سے تارے انکبوت کی طرح ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے، اس کا نقصان ہمیں یہ پہنچتا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے پیش یہ کیا جاتا ہے کہ یہ خدا نے فرمایا، اس کے رسول نے اس کی تشریح کی، اور یہ سب غلط. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر وہ یعنی الفظ کو اقرار کیا تھا ہر روح نے خدا کی ہستی کا، اور خدا کی ہستی کا اقرار انسان کی فطرت میں ہے جو غیر متبدل ہے، تو بتائیے دنیا میں جو اتنے باہریوں کے گرتے ہیں، اور پہلے تو کبھی یہ خال ہوتے تھے، اب اس دور میں تو سیلاب کی طرح باہریت آپ کے یہاں آ رہی ہے. خود آپ کے معاشرے کے اندر جو نئے نوجوانوں کو دیکھیے
یہ جو مغرب کے اثرات پہلے خاموشی سے آتے تھے، پھر کمیونزم کی روح سے زیادہ جوش و خروش سے آنے شروع ہو جائے، وہ اعلانیہ انکار کرتے ہیں خدا کا، مذاق کرتے ہیں ان چیزوں کی۔ اگر یہ چیز انسان کی فطرت میں تھی اور فطرت تو غیر متبدل ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، تو یہ لوگ اس طرح سے خدا کا انکار ہی نہیں، یہ مذاق کیوں کرتے ہیں؟ اور آج کی بات نہیں ہے، یونان کا غلطیہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس زمانے میں ایتھیسٹ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ فطرت کو بدل نہیں سکتے، ہر انسان کو خدا پرست ہونا چاہیے اگر یہ صحیح ہے۔ مشاہدہ بتا رہا ہے کہ غلط ہے، تجربہ بتا رہا ہے غلط ہے، مطالعہ بتا رہا ہے غلط ہے، اس کے باوجود آج بھی یہ کہا جا رہا ہے اسلام دین فطرت ہے، انسان کو خدا نے اپنی فطرت کا پیدا کیا ہے، خدا کا اقرار اس کی فطرت میں داخل ہے۔ کتنا ہی نہیں اور آگے بڑھتے ہیں، کہا کہ اگر انسان کی فطرت میں خدا ہو تو پھر تو انسان کو قابل ہونا چاہیے کہ وہ غلط اور صحیح میں تمیز کر دے، نیک اور بد میں تمیز کرے، خیر اور شر میں تمیز کرے۔ آج خود بغیر باہر کی رہنمائی کے اس کے لیے انہیں نکال کے ٹھیک ہے، یہ چیز بھی انسان کے اندر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر اینٹ غلط رکھی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے اینٹ غلط رکھی گئی تھی، انسان کے اندر ہے یہ چیز، سب کیسے قرآن میں ہے، پیش کرتے ہیں اس کے لیے دلیل 91/8 تو قانون بتا آپ وہ لفظ یا نا سے گاہ ہے، میں ان کے ترمیوں تصویریں بتا رہا ہوں، قرآن کے نہیں۔ وہ لفظ یا نا سے گاہ ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ترجمہ تفسیر اس کی جاتی ہے کہ انسان کی ذات یا نفس انسانی اور جس چیز نے اس کو سنوارا، پھر خدا نے اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز کو رکھ دیا۔ چلیے ہر انسان کے اندر جو رکھ دی گئی بات کا، کیا آپ کا مشاہدہ تجربہ مطالعہ یہی بتا رہے ہیں کہ انسان کے اندر اب خود یہ چیز ہوتی ہے، خیر اور شر کی تمیز، نیکی اور بدی کی تمیز اندر اس کو ہوتی ہے، باہر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی بچہ جو تھا میں نے ابھی عرض کیا، اس کو تو کھانے پینے کی تمیز نہیں تھی، وہ تو انسان اور حیوان میں تفریق نہیں کر سکتا تھا، کیا ہو جائے کہ خیر و شر کی تفریق اس کے اندر موجود ہے۔ یہیں سے آگے بڑھے ایک قدم ہے، اسی کا نام انہوں نے ضمیر کی آواز ہے، ضمیر کی آواز تو یہ ہے انسان کے اندر، میرے کام سے جب سے وہ اس کو روک دیتی ہے۔ ان سے پوچھیے کل ہی ہمارے یہاں جہاں ٹھگوں کا ایک جماعت ہوتی تھی، ان کا ایک نظر تھا، ان کی ایک بیوی تھی، ان کے مذہب میں یہ چیز تھی کہ دوسرے انسانوں کو لوٹنا اور اس کے بعد گلا گھونٹ کے مار دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو وہ جاتے ہوئے دیوی کے ہاں یہ دعا مانگ کے جاتے تھے، 5واں حصہ اس کو آ کے دیتے تھے، جا کے مارتے تھے، لوٹتے تھے، 5واں حصہ دیتے تھے۔ کسی لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی تھی طاقت سے کہ وہ ایک کو لوٹ کے مارنا ہے، ان کی ضمیر کتنی ہوتی تھی۔ اور یہ جو آج آپ کے ہاں کے اتنے بڑے بڑے مہذب ٹھگ پھر رہے ہیں، ان میں سے کسی کی ضمیر بھی کچھ ایسے کہتی نہیں تھی۔ ضمیر کا کہنا تو اس طرف رہا، اپنے ہر غلط کام کی جسٹیفیکیشن میں دلائل دیتے ہیں۔ تو میرے معاشرے میں ہو یہ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ کی جانبداری آپ کی ایمانداری کیا کر دے گی، کر کے دیکھ لیا نا فلاں نے، تو دیکھتے ہیں کس طرح سے بھیج رہا ہے، سر بالکل غلط ہے، یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، کہاں ہے یہ زمین؟ آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان ایمان، شروع سے آخر تک ساری عمارت کی دیوار ثابت رہی،
اس کا جواب تو کم از کم اسلام یا قرآن کی طرف سے ہوتی ہے کہ اگر خدا کا اقرار بھی انسان کی فطرت میں ہے، خیر و شر کی تمیز بھی اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ انبیاء کرام شروع سے آخر تک بھیجا کرتے ہیں 1,35,000 آئے، یہ کتابیں، یہ انبیاء کرام کا سلسلہ، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن، یہ سارا کچھ، یعنی اس کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں موجود تھی. میں نے جیسا بھی عرض کیا ہے، بکریوں کی طرف کبھی رسول نہیں بولا جاتا جو کہنے کے لیے کہ وہ گوشت نہ کھائیں، وہ صرف نباتات کھائیں. آپ کی طرف کوئی رسول نہیں آتا جو کہنے کے لیے کہ تیرا کام حرارت پہنچانا ہے. یہ چیزیں ان کے اندر داخل ہیں. اگر خیر و شر کی تمیز انسان کی فطرت میں داخل ہے، اگر یہ فطر دین اسلام کے اوپر چلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر خدا کا اقرار اس کی فطرت میں داخل ہے، اس کی طرف وہی رسالت نبوت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. قرآن قدم کو کہتا ہے کہ اگر ہم وہی کی رہنمائی اس کو نہ دیتے تو یہ تباہ ہو جاتا. وہ کہتا ہے انسان کی کیفیت تو یہ ہے کہ یہ اپنے خیر کے لیے بھی ایسے پکار کے دعائیں کرتا ہے جیسے اپنے خیر کے لیے کرتا ہے. کہتا ہے یہ بچے تو اپنی ذات کو مجھے نقصان کا پتہ نہیں. یہ انسانیت سے جو اتنی تباہیاں آ رہی ہیں، کیا پوری انسانیت کو منحصر کن لیا جائے تو ان کے نفع نقصان کا پتہ ہے؟ آپ نہیں آتا. یہ جو کچھ آپ کے یہاں معاشرے میں ہو رہا ہے، معاشرے کو نفع اور نقصان کی تمیز ہے. یہ خیر و شر کی تمیز ان کے اندر رکھی ہے، ضمیر ان کا روک رہا ہے، فطرت گزار رہی ہے ان کی. بار بار ہر شخص یہی کہتا نا کہ بابا خدا نے جو تمہیں اخبار دی تھی ان کی طرف ہے، جو رہنمائی اللہ نے دی ہے